پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے، ہوگا کبھی نہ ہم سے۔ ہلو بھائی، آپ سے یار تو ایک مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، ہم نے ٹائم بھی دیا کہ بھیا آپ اکیلے بولتے جا رہے ہو، سامنے والے کی سنی نہیں رہو تو میں کیا کروں بھائی؟ آپ سمجھنے کے لیے آئے تھے نا، آپ سمجھنے کے لیے آئے تھے، بحث کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہم نے فون کیا تھا کہ ہم سمجھیں گے مسئلہ، اب بحث نہیں کریں۔ ہم تو ابھی بھی پہلے وعدہ کیا تھا کہ بھائی ہمیں سمجھنا ہے۔ ارے بھائی ہم تو ابھی بھی سمجھنے کو تیار ہیں، لیکن آپ اکیلے بولتے رہتے ہیں نا، تو ایسے کیسے سمجھ پائیں گے؟ جب ہمیں یقین ہوگا کہ آپ خاموش ہیں، آپ نے بات صحیح سنی ہے، پھر آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے۔ لیکن بھائی آپ دیکھیے، اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب، دیکھیے مولانا اشفاق صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو بات ہم کو بتائی، جو باتیں صحیح تھی ہم نے اس کو مانا نا، لیکن اب آپ جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کون سا بڑا مسئلہ پیش آ گیا جس میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اپنے اوپر واجب کرنی پڑ گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اذان نہیں ملی، نماز نہیں ملی، روزہ نہیں ملا، وضو نہیں ملا۔ ارے بھائی آپ کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو نہیں ملا، سارے لوگ آپ کی طرح مقلد جاہل ہو جائیں۔ ہے الحمدللہ ہے، پوری جماعت پڑھی سواد اعظم جو ہے۔ ہاں تو یعنی کہ آپ کی ساری میرے بھائی جماعت میں کسی کو نہ تو مطلب جو اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی کی ان کو میرے بھائی ثبوت ہی نہیں پتا قرآن حدیث سے۔ پھر بھی آپ بھی تو نہیں بتاتے، اگر آپ کو پتا نہیں تو ہم بتا دیں گے نا، جس دن ہمارا عنوان ہوگا کہ اذان دینے کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، نماز کی دلیل کیا ہے، روزے کی دلیل کیا، ہم سب بتائیں گے۔ آپ فون کاٹ کے چلے گئے، ایک بتا دیتے، صرف ایک بتا دیتے۔ کیا بھائی بتا تو دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں جو اذان تھی اس کے الفاظ میرے پہ بتائے گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی تھے بلال، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی۔ کس کتاب کی حدیث ہے؟ ارے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی صاف الفاظ جو ہے، پانچوں ٹائم میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر جیسے اذان ہوتی ہے، یہ الفاظ ہیں؟ ہاں نا میرے بھائی، ہم آپ کو بھیجیں گے نا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ دیکھیے بہو ایسے ہی اذان دینے کی دلیل انشاءاللہ ہم آپ کو 500 وقت کی تہجد اذان کی دینے کی ساری دلیل اذان ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اذان دینے کی دلیل نہیں، اذان جو اس وقت ہو رہی ہے پورے عالم میں۔ دیکھیے اگر اذان دینے کی دلیل آپ کہیں گے تو پھر ہم بھی مانگیں گے، کیونکہ آپ کی میرے بھائی در مختار میں اترا ہوا ہے کہ اگر اذان فارسی میں دی جائے اور لوگ یہ جان لیں کہ اذان ہے تو فارسی میں اذان دینا یہ میرے بھائی درست ہے، تو اب میں فارسی میں آپ سے مانگوں دلیل؟ بتائیے فارسی میں اذان دے کے بتائیے۔ در مختار عوام کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو مفتیوں کے لیے ہوتی ہے۔ عالم کے لیے ہوتی تو آپ کے کون سے عالم نے اپنی مسجد میں فارسی میں اذان دی ہے؟ مفتی کے لیے ہوتی ہے، مفتی کا۔ ہاں تو کون سے مفتی نے آپ کے میرے بھائی فارسی میں اذان دی ہے بتائیے؟ مفتی کے لیے ہوتی ہے فتاوی، اور وہ بھی مفتا بھی قول۔ ہاں مفتا بھی قول، تو مفتا بھی قول ہے، تو یہ قول جس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے، یہ قول کہاں سے آ گیا کہ فارسی میں اذان دے سکتے ہیں؟ درست ہے، مفتا بھی قول لائیے آپ اس کا رد کر رہے ہیں نا آپ امام ابو حنیفہ سے۔ ارے مستبی قول میرے بھائی آپ کے کتنے سارے ہیں جن کے اوپر آپ لوگ کا عمل نہیں ہے؟ اور میں مفتی نہیں ہوں، مجھ سے یہ بات نہ کریں۔ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مدینہ ہے وہ حرم میں بھائی وہ داخل نہیں ہے۔ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے وہ کرنا دورے میرے بھائی جہالت کی علامت ہے۔ اتنے بڑے بڑے میرے بھائی ان سے چوک ہوئی ہیں، اور ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو وہ میرے بھائی مطلب حنفیت سے خارج نہیں ہوئے۔ لیکن آپ اگر میرے بھائی اپنے امام کی بات کا رد کر دو گے تو آپ حنفیت سے میں تب بھائی وہ خارج ہو جاؤ گے، ایسا کیوں؟ یہ 2-4 حدیثیں آدھی رٹ لیتے ہیں اور پھر امام ابو حنیفہ۔ ارے الحمدللہ 2-4 نہیں، 2-4 میرے بھائی 100 آپ کو بتا دوں گا۔ یہ تو ابھی آپ کو اگزامپل دیا ہے، ابھی آپ کی میرے بھائی جو فقہ حنفی ہے ابھی اس کے حوالے دینا اسٹارٹ کریں گے نا۔ کتے کے بچے کے منہ کو باندھ کے گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ مفتا بیہا قول ایسے۔ ارے تو جائز کہاں کے، ہم کہہ رہے جس نے لکھا وہ بھی تو حنفی ہوگا نا، مانا اس کے اوپر فتویٰ نہیں ہے اور فتویٰ کوئی دے بھی نہیں سکتا، فتویٰ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنے والا جو مسئلہ ہے اس کا ہمارے علماء کا فتویٰ ہے، تو ہم میرے بھائی پالتو کتے چھوڑ دیں گے آپ کی مسجد میں، پھر ہر ایک جو بندی کی گود میں ایک کتے کا پلہ ہوگا۔
آپ ایسا فتوا ثابت کریں جس پر فتوا دیا ہو مفتابیہ قول ہو، ایسے ویسے نہیں. ہم کیوں ثابت کریں؟ ہمارے نزدیک تو فقہ حنفی میرے پہ ایک دم سمجھ لو گٹر کا پانی ہے، ہم اس سے کیوں ثابت کریں؟ ہمارے نزدیک تو میرے بھائی جو قرآن ہے حدیث ہے وہ اندھے ہی دکھے گا نا، اندھے کو اندھا کیا دکھے گا؟ آپ کی فقہ حنفی معاذ اللہ قرآن کے پڑھنے سے افضل ہے. ایسی فقہ حنفی کو میرے بھائی میں لات مارتا ہوں. وہ جہالت ہے، لا علمی ہے. اچھا لا علمی مطلب آپ کے صاحب میرے بھائی ہدایت سے اور صاحب میرے بھائی در مختار سے جو انہوں نے یہ بات کو میرے بھائی اتار دیا ہے کہ امام کے قول کو رد کرنے والے کے اوپر ریت کے پتھروں کی بارش ہو، تو آپ نے امام کے قول کا رد کر کے اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ یہ کیا ہوتا ہے مستحبیہ؟ یعنی کہ جس پہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے. آپ کی علماء کی ہمت کیسے ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ نہ دینے کی؟ کیونکہ آپ کی فقہ حنفی کہتی ہے کہ جو امام کے قول کا رد کرے، اس سے اختلاف کرے، اس پہ ریت کے پتھروں کی کنکڑوں کی بارش ہو. امام صاحب کے ایسے بہت سے فتوے ہیں جن میں سے اختلاف کیا ہے حنفیہ نے. اچھا چلیے یہ ہم کو بتا دیجیے اللہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ کیسے دکھتا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتا ہے؟ یار ہمیں نماز نہیں آ رہی ہے اور تم اللہ نہیں نماز نہیں آ رہی، لیکن آپ نے تقلید کر کے نماز پڑھنا سیکھ لیا، تو تقلید کر کے ہم کو بتا دیجیے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے. آپ کی نظر میں تقلید شرک ہے، حرام ہے، تو ارے تو آپ تو مشرک ہو گئے نا، تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے آپ کو بتائیے. تو آپ ہمیں نماز، آپ نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ نماز ہمیں سنا کر کے نماز سب آپ کو بتا رہے ہیں نا. پہلے جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جو رب ہے اس کے تعلق سے بات ہو جائے. صحیح سے بتائیں، آپ جب صحیح سے نماز پڑھنا بتائیں گے شرکیت سے. ہم نماز آپ کو تب بتائیں گے جب آپ کو یہ بتا دیں گے کہ نماز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے یہ پہلے آپ بتائیے اپنے امام کی تقلید کر کے. کلمہ جب پڑھتا ہے انسان تبھی تو نماز شروع کرتا ہے، یہ جان لیتا ہے. نہیں لیکن ہنفیوں کے وہاں تو میرے بھائی دوسرا معاملہ ہے نا کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے مطلب جو اس سے پہلے کام ہوتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں، وضو کرنا، وضو سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں غسل کرنا وہ سیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے نماز آپ جس اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کیسا دکھتا ہے وہ تو بتائیے. آپ کسی انسان کو کلمہ پڑھاؤ گے اس کے بعد کہو گے، اس سے پوچھو گے کہ کیسا اللہ دکھتا ہے. ہاں تو وہ بھائی ہم جس کو میرے پہ کلمہ پڑھوائیں گے وہ کوئی حنفی تھوڑی نہ ہوگا بھائی. اللہ کو صرف حنفی دیکھ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. کچھ بھی ہوگا لیکن آپ یہ ارے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حالت خواب میں 100 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ایک کو بار اپنے ماننے والے حنفیوں کو مطلب بتایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے. میں تمہاری بات مان لوں گا بلا دلیل، تم کوئی بنا معاذ اللہ فقہ حنفی در مختار میں اترا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حالت خواب میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا. اور آپ کی فتاوی قاضی خان کی جلد نمبر 6 میں اترا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اس میں اور مورتیوں کی بتوں کی پوجا کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کافر ہو گئے. آپ بتائیے. یار مجھ کو یار دیکھیے آپ کو فقہ حنفی کے اتنے میرے بھائی مسئلے بتا دوں گا دب کے آپ میرے بھائی بے ہوش ہو جائیں گے. جو آپ 24 گھنٹہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا کہ نماز ثابت کرو، اذان ثابت کرو، روزہ ثابت کرو، تم پہلے اپنے امام کو امام تو ثابت کرو. فرضی تقلید کرنے بیٹھ گئے. بتائیے جس کے مسلک کے امام نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں بلکہ 100 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا خواب میں، اس نے ایک بار بھی اپنے ماننے والے حنفی مقلدوں سے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے. سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. ابن مبارک پہ تم لوگ جھوٹ بہتان لگاتے ہو. ابن مبارک پہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ مطلب آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی فیلڈ میں کذاب تھے، ضعیف تھے، جھوٹے تھے اور حدیثوں کو میرے پہ گڑا کرتے تھے. اور کسی محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حدیث کو نہیں لیا. اور آپ لوگ کہتے ہو 70 صحابہ کی میرے بھائی زیارت کی، 70 صحابہ سے ملے، 70 صحابہ سے ملنے والا ایک امام نے ایک حدیث کا راوی نہیں ہے. امام ابن مبارک کا امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث میں یتیم کہنا، تم لوگ بہت شور مچاتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کو یتیم. بھیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو محدثین اعظم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہے کہ وہ مرجیہ فرقے کے ہیں. آپ بتائیے. اس کا بھی میں بھی تم ایک آپ کے میرے بھائی فقہ الاکبر بھی اترا ہوا ہے کہ جو صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گالی دینے والا وہ کافر نہیں ہے.
नाउज़ु बिल्लाह। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तुम लोग नहीं समझ, कहे तो कि इसीलिए तुम कह रहे हैं भाई, मेरे से अगर आपको बात करनी है तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से फजाइल अमाल पे बात कीजिए, बहस्ती जेवर पे बात कीजिए। आप ये फिका हनफी और तकलीद पे बात ना कीजिए, क्योंकि किसी हनफी को खुद ही नहीं पता कि वो मेरे पे कैसे कर रहा है तकलीद। सारे हनफी खुद गैर मुकल्लिद हैं और अपने आप को धोखा देते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो तकलीद कर रहे हैं। ये साफ झूठ है। आधी हदीस रट ले, मुहद्दिस बन गए। मुहद्दिस का माना भी नहीं तो पता। हम कब कह रहे हैं मुहद्दिसीन है भाई? हम आधी हदीस क्या मेरे भाई, हम तो पूरी हदीस पढ़ देंगे बासनद। कुछ नहीं वान पता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। अबू दाऊद हदीस का नंबर 4031। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी कौम की देखा देखी मुशाबियत इख्तियार की वो उनमें से ही हो गया। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे कौम की मुशाबियत इख्तियार कर ली। उन्होंने अल्लाह ताला को ख्वाब में देख लिया। और आपके काजी खान हनफी क्या कहते हैं कि जो ये दावा करता है कि उसने ख्वाब में अल्लाह को देखा, उसमें और मेरे भाई जो ये बुत परस्त है उनमें कोई फर्क नहीं। तो आप पहले अपने घर का रायता तो साफ करो। हाँ, इमाम अबू हनीफा की शान में आपको जरा सा भी रत्ती बराबर बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करना आप लोग की आदत बन गई है। नबी मेरे भाई नमाज में भाई वो अपनी सुन्नत के ऐन वैसे पढ़ना है नमाज, ठीक है, रफ़ुल-दैन करना है। लेकिन हनफी मसलक में रफ़ुल-दैन मंसूख हो गया माज़अल्लाह। हमारे नबी के जो मेरे भाई सुन्नत थी, जो आपने आखिरी जमाने तक अदा की, आखिरी नमाज तक अदा की, आपके मेरे भाई मसलक वालों ने उसको मंसूख बता दिया। तो हमारा भी मूड अपसेट होता है। एक मिनट, आप बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सवालों का पिटारा खोला, सवालों का पिटारा खुला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी आखिरी उम्र की, ठीक है। तो उस आखिरी नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन किया कि नहीं किया, बताएं। हाँ, किया ना आखिरी नमाज। हाँ, नबी पे झूठ। अच्छा, नबी पे झूठ। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। आमीन सुम्मा आमीन। चलो तो नमाज सिखा दो। रफ़ुल-दैन के ताल्लुक से मेरे भाई किन सहाबी ने मेरे पे रफ़ुल-दैन किया, आप जाके पढ़ लीजिए। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में रफ़ुल-दैन करते थे। ये हदीस आती है सुनन बहकी में। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में रफ़ुल-दैन करते थे। ये हदीस आती है बहकी में। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में रफ़ुल-दैन करते थे। ये हदीस आती है अबू दाऊद में। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में रफ़ुल-दैन करते थे। ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में। हालत टाइट हो जाएगी, इतने हवाले दे दे पागल हो जाएंगे आप। अच्छा बताओ सहाबा ने रफ़-ए-दैन एक भी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज में रफ़ुल-दैन का तर्क करना एक भी सही हदीस से साबित नहीं है दुनिया में। मेरा चैलेंज है, अगर कोई हनफी या देवबंदी या बरेलवी कोई अपनी अम्मा की कोख से पैदा हुआ हो, ईमानदार अखलाक वाला, वो दुनिया की किसी एक किताब से साबित कर दे कि ये फला सहाबी नमाज में रफ़ुल-दैन को माज़अल्लाह मंसूख समझते थे, नहीं करते थे, हम करना छोड़ देंगे। चलो बताओ। तुम कहते हो सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो मेरे पे सुन्नत है ना उम्मत के लिए। सुन्नत है, सुन्नत की तारीफ करो जरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, अमल और तकरीर, ये इसको कहा जाता है सुन्नत। और जो तकरीर होती है उसका माना होता है किसी अमल को देख के, किसी चीज को होते हुए देख के खामोशी इख्तियार करना। उसको भी हमारे मुहद्दिसीन ने सुन्नत में लिया है। जी शेख, फिर से आप रिपीट करें, सुन्नत की तारीफ क्या है? जी शुक्रिया। आप एक काम कीजिए, कान में सांडे का तेल डाल लीजिए ताकि कान की रोशनी तेज हो। भाग रहा है। जब मैंने एक बार बता दी दोबारा क्यों बताऊंगा? अच्छा चलिए फिर से बता देते हैं। हमारे पास जो हदीस है सुन्नत है दोनों एक ही, दोनों की तारीफ मेरे भाई हम माना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल, अमल और तकरीर। क्या अल्लाह ने कुरान में कहा या अल्लाह के नबी ने खुद कहा? अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि ऐसा ये है। अरे ये इस्तिलाह है, टर्म है। अजीब पागल आदमी। अभी कल को कहते हो तुम्हारे इमाम को इमाम किसने कहा, अल्लाह ने क्या और या अल्लाह के नबी ने कहा, तो ये तो बेवकूफी वाला सवाल है ना। इमाम उसको कहते हैं भाई वो लीडर को, तो ये एक टर्म है। इसी तरीके से जो हदीस है और जो सुन्नत है ये एक टर्म है, इस्तिलाह है। बिना इस्तिलाह के आप दीन को समझ नहीं सकते।
تم کہتے ہو کہ ہمارے قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث. ہاں تو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث یہی دو آسمانی دین ہے، باقی سب بکواس ہے، دوگلی چیزیں. میں نہیں مانتا ان کو. آپ کو کیوں چڑ ہے قرآن حدیث سے؟ آپ کو کیوں نفرت ہے یار؟ ماں پیٹ سے مسلمان ہو معاذ اللہ، آپ کو اتنی چڑ ہے قرآن حدیث سے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں. ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان. ان دونوں سے بڑھ کے کوئی ایک چیز پیش کر دے دنیا میں. ہاں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، حاکم، ابن بزار، کتنی کتابیں میرے بھائی دبا دوں گا آپ کو میرے بھائی حوالے دے دے کے. بخاری کا نام پاگل ہو جاؤ گے. بخاری شریف کا نام بتا. بخاری شریف کا نام بتا. بخاری شریف کا نام بتا. اللہ اکبر. بخاری کا نام بتا جلدی سے، دیر نہیں. بخاری کا نام بتا. صرف بخاری بخاری رٹتا نا دن رات. صحیح بخاری، صرف صحیح بخاری. بخاری کا نام بتا. مطلب کہ بھائی ایک چیز بتائیں، اگر کھیکی کرنا تو کھیکی کر لو. کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ ان کا نام پوچھنا چاہ رہے ہو پورا؟ بخاری کا نام بتا. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ. کتاب اس کا نام. اچھا کتاب تو بھائی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. صحیح بخاری کی جو میرے بھائی بک ہے اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنہ و ایامہ. لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. بات بیٹا حلق سے آتے نکل رہے ہیں، اہل حدیث سے بات کر رہے ہو، کسی جھنڈو مقلد سے بات نہیں کر رہے ہو. صحیح مسلم کا پورا نام میرے بھائی سن لو. ابو الحسن حسین مسلم بن حجاج القریشی. سنت کی تعریف بتا کے اللہ کے نبی نے بتایا یا قرآن میں ملا شریف کا پورا نام سن لو. سنت کی تعریف بتا. الرحمن احمد بن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہے. ابو داؤد کا پورا نام سن لو. ابو داؤد سلیمان بن. بخاری کا نام پتا نہیں، مسلم پہ آ رہا ہے. من سنہ من ایامہ من سنہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا وہ حالت ٹائٹ ہو گئی نام پتا نہیں جا رہا. اب ذرا تم ہم کو بتا دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو حنیفہ کیسے پڑا؟ چلو بتاؤ. چلو ہم نے تو بتا دیا اپنے امام کا نام، اب تم بتا دو. جب تم قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. امام بخاری کا پورا نام بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بخاری میرے بھائی جو کتاب ہے بک ہے اس کا پورا نام بتا دیا الجامع الصحیح المسند من حدیث. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنہ و ایامہ. غلط تو میرے بھائی مقلد ہے، کیونکہ مقلد نے پیدا ہو کے غلطی کی، کیونکہ اس کی اماں نے نماز نہیں پڑھی. کیونکہ بہشتی زیور کا مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت بچہ پیدا کر رہی ہو، آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو، اور ایسے وقت بھی اگر نماز کا وقت ہو تو قضا کرنا درست نہیں ہے. نماز پڑھنا اس پر فرض ہے. تو آپ کی اماں نے ہو سکتا ہے آپ کو آدھا اندر آدھا باہر کی نماز پڑھی ہو، اس لیے آپ کو ہر چیز میرے بھائی غلط لگتی ہے. سنت کی تعریف نہیں پتا ہے، نہ حدیث کا نام پتا ہے. ارے تم کو بہت کچھ پتا ہے. تمہارے وہاں تو میرے بھائی حدیث و سنت سے کیا لینا دینا؟ تمہارے وہاں تو امام کا قول امام کا قول امام کا قول، 24 گھنٹے امام کا قول امام کا قول امام کا قول. اور تعلق کو امام کا قول کا ان کا اتا پتہ نہیں ہے، کوئی سند نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود کی لکھی ہوئی ایک بھی کتاب دنیا میں موجود نہیں. تب بھی میرے بھائی اندھے مقلد کی طرح، جیسے آج کل لوگ میرے بھائی جو سرکار کے بھکت بن گئے ہیں، ویسے یہ میرے بھائی حنفیوں کے بھکت بن گئے ہیں کہ آگ پہ پٹی باندھ کے خالی بھکتوں کی طرح ہم کو اندھی تکلیف کرنا ہے. تمہارے ابو جی کی کتاب ہے. نہیں اچھا، فقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی تم نے مان لی نا کتاب؟ یعنی کہ اس میں جو مسئلہ اترا ہوا ہے کہ جو شیخین ہیں ابو بکر اور عمر کو گالی دینے والا، یہ میرے بھائی جو عمل ہے یہ کفر نہیں ہے اور وہ کافر نہیں ہے. اس کو آپ نے مان لیا کہ معاذ اللہ آپ کے امام کا ایسا عقیدہ تھا. توبہ توبہ استغفر اللہ. چلیے ہم تو سوچے تھے کہ بھائی جو یہ فقہ الاکبر ہے یہ امام صاحب کی کتاب بھائی یہ نہیں ہے، لیکن اچھا آپ نے مان لیا امام کی کتاب. سنت کی تعریف کر بھائی بتا تو دیا، کتنی بار بتائیں. سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل اور تقریر. ایسا کہ اللہ کے نبی نے کہا؟ ہاں یہ تو اصطلاح ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا ہے. ابے یہ اصطلاح ہے پاگل، تیرے کو اصطلاح سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی سے جیسے نماز جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جس کو چھوڑنے پہ گناہ ملے گا اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں فرض. جو کام اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ. جو کام کبھی کبھی کیا اس کو کہتے ہیں سنت. بھائی وہ
اس کو بولتے ہیں سنت بھائی وہ غیر موقدہ. تو یہ اصطلاح ہے, اصطلاح محدثین لوگ بتاتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. بنا اصطلاح کے تم دین بھائی سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں. اصطلاح تو میرے بھائی قرآن سے ثابت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے ہر چیز کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے, تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو نام ہے نا. الحمد للہ اصطلاح تو قرآن سے ثابت ہو گیا. اب جو سیب ہے, سیب کو سیب بھائی ہم کہتے ہیں پہچان کے لیے, آم کو آم کہتے ہیں پہچان کے لیے, انگور کو انگور کہتے ہیں پہچان کے لیے. حالانکہ ان کا بیسک نام کیا ہے؟ بیسک نام ان کا ہے پھل. لیکن یہ پھل کون کون سے ہیں, ان کی پہچان کا میرے بھائی جو اصطلاح ہے, ٹرم ہے, الگ الگ نام ہے نا. کہ ہاں یہ لال لال جو گول گول ہے یہ سیب ہے, اور جو یہ تھوڑا میرے بھائی لمبا پیلا ہے یہ آم ہے, اور یہ لمبا لمبا ہے یہ کیلا ہے. تو یہ پہچان کا نام ہو گیا نا, تو اس کو اصطلاح بولتے ہیں. اب تم کو اصطلاح نہیں سمجھ میں آتی تو ٹائم کی تعریف کر دو اللہ کے نبی سے, سنت کی تعریف کر دو اللہ کے نبی سے. اب آپ ایک چیز بتائیں, اب آپ اشرف علی تھانوی کی دبر بھی چاٹ لیں گے نا, اب میں سنت کی تعریف آپ کو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ میں 3 بار بتا چکا ہوں, آڈیو میں آ چکا ہے. آڈیو بھی میرے بھائی جائے گی سوشل میڈیا پہ, سارے لوگ سن لیں گے. میں نے 1 بار نہیں 3 بار بتایا سنت کی تعریف. لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے, تو آپ کی حالت ٹائٹ ہو چکی ہے اور منہ آپ کا کالا ہو گیا تکلیف کی وجہ سے.